اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل، جہاں ہم سورۃ الکہف کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے، اس کی آیات کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے تھے۔ ریزن بینگ کہ ہمیں کھول کے یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہ انداز اپنایا ہے کچھ آیات کو بیان کرنے میں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں جو مختلف سورز ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میریکل اور معجزہ نظر آئے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ سورۃ الکہف کے اندر بہت تفصیل ریکوائرڈ ہے، اور اس تفصیل کی وجہ سے ہمیں بہت ایک اسٹریچ آؤٹ ایپیسوڈ میں اس کو بیان کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم صرف سورہ کو کمپلیٹ کرنے کی نیت سے نہیں ہم کر رہے، بلکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت کے بارے میں بیان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ساتھ شروع کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان کیا کہ لینذر بأسا شدید۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کی حقیقت کے بارے میں بنایا کہ ہم نے اس کو کیوں بنایا ہے، اس دنیا کو کیوں بنایا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے لوگوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان میں ڈالے تاکہ لوگوں میں سے کون ہے جو احسن عمل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ یہ اہل کتاب جو آپ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو اپنے سوالات سے پریشان کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی تسلی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کو بھیج رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ آپ ان کی سوالات کی وجہ سے اور ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنسیئرٹی، ان کا اخلاص، ان کا جو جستجو تھی ان لوگوں کی طرف کہ وہ ایمان لے آئیں، ان کی طرف جو فکر تھی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اشارہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا آپ نے گمان کیا کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں اور جو یہ رقیم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں سے ہیں اور بہت عجیب آیات میں سے ہیں۔ اس آیات سے گزرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے اور آخر زمانے میں آنے کے فتنوں کے بارے میں ایک سیریسنس کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ نہیں رہے گا باقی بلکہ مصیبتیں اور فتنے، جس سے لوگ آزمائے جائیں گے، جس سے لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ فتنے کا مطلب ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں سمجھا تھا کہ فتنہ کسی کو آزمانا، کسی کو ٹیسٹ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فتنے بھیجتا ہے تاکہ جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا جو دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار دعویٰ کرتے ہیں اور جو ظاہری طور پہ اسلام کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کا اصل امتحان آ جائے اور ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون سچا ہے اپنے ایمان میں اور کون جھوٹا ہے اپنے ایمان میں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس دنیا کی حقیقت اس سورہ کہف کے شروع میں بیان کی کہ ہم نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے، اور اکثر انسان جو ہے اس دنیا کی خوبصورتی کے فتنے میں مبتلا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو گھیرا گیا ہے تکلیفوں سے، مشکلات سے، اور اسی طرح سے جو جہنم ہے اس کو گھیرا گیا ہے شہوات سے، خواہشات سے، مزیدار چیزوں سے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا مشورہ دیا اور اس بات کی ایڈوائز دی کہ ہم یہ دعا پڑھا کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے۔ وہ دعا یہ ہے، استعیذ باللہ من عذاب جہنم، کہ تم پناہ مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ تاکہ تم جہنم کی عذاب سے اپنی پناہ مانگو۔ استعیذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ میں
آؤ عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی. استعیذ باللہ من فتنۃ المسیح دجال، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آؤ. واستعیذ باللہ من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت طلب کرو زندگی اور موت کے فتنے سے. ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی بڑی سنہری ہے، بڑی گرین ہے، بڑی سویٹ ہے، بڑی دکھنے میں بڑی لذت والی دکھتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں تمہارا امتحان لیتا ہے، تمہارا ٹیسٹ کرتا ہے، تمہیں ٹرائلز میں انوالو کرتا ہے. فناظر کیف تعملون، کیا کہ تمہیں دیکھے کہ تم میں کیسے عمل کرتے ہو، کیا تم واقعی اچھے عمل کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہو. اللہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تم دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو، اور اپنے آپ کو عورتوں کے فتنوں سے بچاؤ. یہ احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کی سیریسنس کو سمجھیں، اس بات کے جو اہمیت ہے اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے وارن کیا ہوا ہے، اس بات کے لیے خبردار کیا ہوا ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے. ہم سے کوئی دنیا کی خوشی کمپلیٹ طور پر اور دنیا میں آسان زندگی ہم سے وعدہ نہیں کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کا کہا ہوا ہے، اور ہم نے سورہ ملک میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے دنیا میں، مال سے، صحت سے، جان سے، خوف سے، تمام چیزوں سے، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ ان پورے فتنوں کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. دجال کے فتنے کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلا وہ جو دجال کے آنے سے پہلے فتنے ہوں گے، اور دوسرا وہ جو جب وہ ظاہر ہوگا، جب دجال آئے گا اس کے ساتھ جو فتنے آئیں گے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. یہ دونوں فتنے بہت شدید ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے کہ میری امت کے اوپر یہ بہت ہی سخت اور بالکل ہی مشکل والے ہوں گے، اور اس میں جو اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ اللہ کے راستے پر کامیاب ہوگا. اور اسی لیے لوگوں کا امتحان ہوگا، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے دجال کے فتنے سے. اسی لیے آگے بڑھتے ہیں. امتحان، ٹرائلز، فتنے کس طرح کے ہیں اس سورہ کہف کے اندر بیان کیے ہوئے. جو دین کا فتنہ ہے، جو ہمیں اصحاب کہف کی سٹوری میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا فتنہ ہے کہ لوگوں کی آخری زمانے میں دین کو آزمایا جائے گا کہ کون کتنا اپنے دین کے اوپر استقامت اور ثابت قدمی رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے مال کا فتنہ، جو لوگوں کو 2 باغ دیے گئے تھے ان کے مال کا فتنہ. اس طرح سے علم کا فتنہ کہ لوگوں کو آزمایا جائے گا کتنا وہ علم کے اوپر عمل کرتے ہیں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے. اور اسی طرح سے ٹرائلز، ان لوگوں کے فتنے جو لوگ آپ کے لیڈرز ہیں. اس میں 3 طرح کے بادشاہوں کا ذکر ہے سورہ کہف میں. ایک وہ جو اصحاب کہف کے ساتھ بالکل ہی اوپریسو اور بالکل ہی ظالم بادشاہ تھے. دوسرا وہ جو خضر علیہ السلام کے قصے میں آتے ہیں، جس میں خضر علیہ السلام جس کشتی کے اندر عیب نکال رہے تھے اور اس کو ایک ظالم بادشاہ سے بچا رہے تھے. وہ ظالم بادشاہ لوگوں کے مال کو زبردستی قبضے میں لے رہا تھا. اور تیسرا ایک ایسا عدل کرنے والا بادشاہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخری حصے میں سٹوری میں ذکر کیا ہے، وہ ذوالقرنین ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو 3 طرح کے بادشاہ ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور آخری زمانے میں لوگ ایسے بادشاہوں سے، ایسے حکمرانوں سے آزمائے جائیں گے جو ان کے اوپر امتحان بنیں گے اور ان کی گناہوں کی سزا ہوں گے. اسی طرح سے لیڈرشپ کی جو ہے ایک امتحان ہے. لیڈرشپ کہ لوگ اپنے معاملے میں عدل سے قائم لیتے ہیں، اپنی جاب کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتے اور لوگوں کے سامنے ظلم نہیں کرتے. یہ ایک امتحان ہوگا. اور پھر ایک حقیقت اور جھوٹی بات کی جو ہے ایک امتحان کہ لوگ حقیقت کی طرف دوڑتے ہیں یا جھوٹی جو دنیا کی ایک حقیقت دکھائی جاتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کی جو قصے میں بیان کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہم نے شروع میں ذکر کی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، کیا یہ بہت عجیب سی بات ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو عجیب سی بات لگتی ہے یا آپ کو عجیب سی یہ بات لگتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر بیان کیا دنیا اور آسمان کی حقیقت کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندہ کرنے کو. یہ تو کہیں بڑا امتحان ہے لوگوں کے اوپر. اور اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ تو پھر یہ تو چھوٹی سی چیز جو لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے سلا دیا اور پھر زندہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ام سے استعمال کرتے ہیں. ہم یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جن کے اوپر ہم تھوڑا ہائی لائٹ کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس آیت کے اندر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ام کے الفاظ ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ
میں استعمال کیے. تھوڑا آپ بھی فیملیئر ہو عربی زبان اس کے جو بیوٹی سے, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی پتہ چلے. اور دوسرا جو الفاظ ہے حسبتا کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیا مراد لیا ہے, کہ اردو زبان کے حق ادا کرتی ہے, کہ انگریزی زبان ترجمے کا حق ادا کرتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اصحاب کے معنی ہیں جو ہم سمجھیں گے. چوتھی چیز ہے وہ ہم سمجھیں گے کہف کے معنی کو, اور اسی طرح سے جو رقیم کے معنی کو سمجھیں گے, اور آخر میں جو ہے عجبہ کے الفاظ کو ہم اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے. ہم جو شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہ ایک سپیچ کو, ایک بات کو کٹ کر کے دوسری بات سے شروع کرنا, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی جلدی نہیں کر رہے ایک سٹوری کو بیان کرنے میں. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جو ضروری بات ہے وہ بیان کی گئی, اور اس کے بعد اس سٹوری کو بیان کیا گیا جو اصحاب کہف کی سٹوری تھی. ابن عاشور کہتے ہیں کہ ایک موڈ آف سپیچ سے چینج کر کے دوسرے موڈ آف سپیچ کی طرف آنے کے لیے یہ الفاظ ہم استعمال ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بیسکلی جلدی نہیں کر رہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصل مقصد ہے ایک اصل سٹوری کی طرف ایک امپورٹنٹ بات کو بیان کر کے لے کے آنا, تاکہ لوگ دھیان دیں اس کی طرف, اور غور و فکر کریں کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے, اور اس کی ایک خاص اہمیت رہتی ہے, اور جس کے ذریعے انسان اپنی تعلیمات حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے ایک جو فلعل کا باقی ان کی جو آیت ہے پچھلی گزری ہے, وہ اس آیت کے ساتھ, آیت نمبر 9 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, کچھ علماء کہتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیے ان لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے جو یہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اہل کتاب, اور آپ کے پاس آ کے مشکل سوالات پوچھتے ہیں. آپ اس بات کو دیکھیے کہ اس سے کہیں بڑی نشانیوں کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کے اوپر یہ لوگ تعجب کرنے کی بات کرتے ہیں. اور اسی لیے یہ ایک کویشچن پوز کرنے کا ایک انداز ہے جس سے بتایا جا سکتا ہے کہ ابھی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ایک انوکھی بات ہے, اور ایسی بات ہے جس کے اوپر انسان جو ہے غور و فکر کرے, اور اس کے اوپر انسان جو ہے تھوڑا تدبر کرے. حسبتا کے الفاظ کو ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں. حسبتا کے الفاظ ہے کسی چیز کو پریسائز کیلکولیٹ کرنا, کسی کا حساب لگانا. ہم نے ام کے الفاظ سمجھے, ہم نے حسبتا کے الفاظ کو سمجھا, اور اسی طرح سے ہم نے اصحاب کے معنی کو سمجھا جا رہا ہے. اصحاب کسی سے پروٹیکشن حاصل کرنا, کسی کے ساتھ حفاظت طلب کرنا, کسی کے ساتھ کمپنی رکھنا. دوستوں کے لیے یوزلی استعمال ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بہت ہی قریب تعلق ہو, کسی کے ساتھ انسان ایڈجسٹ کرتا ہو, کسی کے پاس کمفرٹ یا سکون ڈھونڈتا ہو, اس کو بیسکلی کسی سے حفاظت طلب کرتا ہو, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور یہ جو کیو تھا یہ نوجوان نسل کے لیے جو کچھ لوگ تھے ان کے لیے ایک سکون کی جگہ بنا, اور ان کے لیے ایک حفاظت کی جگہ بنا, اور ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اصحاب کہف, کہ یہ کہف میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے کہف ہی کو آرام دہ جگہ بنا دیا گیا, جس کو وہ تصور بھی نہیں کر رہے تھے, اور ان کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لی. جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنا, اپنی رحمت سے ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو اس غار میں دے دیا, اس کہف میں دے دیا جس میں وہ پناہ طلب کر رہے تھے. اسی لیے جو کسی کے ساتھ اٹھا بیٹھا جاتا ہے اس کو بھی اصحاب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ہم یہاں پہ غور کرنے والی ایک بات دیکھ لیں کہ غار میں اور کہف کے الفاظ میں بہت فرق ہے. غار ایک چھوٹی جگہ کو کہا جاتا ہے جس کی چھوٹی اوپننگ ہوتی ہے, جس کی انٹرنس جو ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے. کہف جس کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا جو کیو ہوتا ہے جس کی اوپننگ بہت بڑی ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہف. ایک ایسا گھر جس کو کیو کی طرح غار کی طرح بنا دیا جائے اس کو بھی کہف کہا جاتا ہے. ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان اپنا پروٹیکشن ڈھونڈتا ہے, اپنا کمفرٹ ڈھونڈتا ہے, اپنی راحت ڈھونڈتا ہے, اس کو بھی کہف کہا جاتا ہے. دجال کے زمانے میں یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ جب آخری زمانے میں فتنہ ہوگا دجال کا, تو لوگ غاروں کی طرف کہف کی جگہ پہ جو ہے اپنی پناہ ڈھونڈیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پہاڑوں کی طرف لے جائیں گے جہاں پہ وہ ان کو حفاظت طلب کریں گے. اور یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے اور ہم آیات کے اوپر ہم رقیم کے معنی کو سمجھیں گے. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. أنعم به والله أعذب منهل أنعم به.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دس بریک. الرقیم کے معنی میں اسکالرز نے اس کے اوپر کئی باتیں تفصیل سے بیان کی ہیں. میں اس میں سے کچھ باتیں ہیں آپ کو بیان کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو تفصیلی طور پر اس چیز کے اوپر فہم ملے اور اس کے بارے میں ایک تفصیل ملے تاکہ آپ اس کے اوپر صحیح طرح سے غور و فکر کر سکیں. علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دو الگ جگہ سے بیان کیے. ان کے بیچ میں واو ہے اصحاب کہف والرقیم. تو کچھ علماء نے بولا یہ دو الگ چیزیں. کچھ نے بولا کہ ان کا جو کتا تھا اس کے بارے میں کہا. کچھ نے کہا کہ نہیں جو روم کا جو لینڈ ہے اس کی جو زمین ہے اس کے بارے میں یہ رقیم ہے. کچھ نے بولا یہ اس پہاڑ جس میں کیو تھا اس کے بارے میں رقیم ہے, یا وہ ایسی ویلی جہاں پہ یا جو یہ کیو تھا اس کے بارے میں رقیم کا. کئی باتیں ہیں, ہم صرف اس لیے ڈفرینٹ اوپینینز کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کی وسعت کے بارے میں پتہ چلے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو رقیم کے الفاظ کے معنی کو بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل کے اور بیان کرتے ہیں کہ ایسی چیز جو کپڑا جو لکھ دیا جائے یا اس کے اوپر سی دیا جائے جو بالکل مٹانے والی نہ ہو, بالکل پرماننٹ ہو. اور ایسی پرماننٹ رائٹنگ جو پتھر کے اوپر کر دی جائے یا لیدر کے اوپر کر دی جائے اس کو مرقوم کے معنی میں لیا جاتا ہے. اور ایسی رائٹنگ جو بہت لمبے عرصے رہے اس کو مرقوم کہا جاتا ہے. اسی بنا پہ کچھ علماء کی یہ رائے تھی کہ یہ جو ان کے نام لکھے گئے تھے کیف کے باہر وہ رقیم ہے, یا باہر جو بولڈر تھا بڑا پتھر تھا اس کے اوپر جو ان کی نام لکھے گئے تھے وہ رقیم ہے. کچھ نے کہا ان کے پاس جو کتاب تھی جس کے اندر ان کی شریعت لکھی ہوئی تھی اس کو رقیم کہا گیا. اور اسی طرح سے ہمیں اس کے معنی کے اوپر کئی ایسے اقوال ملتے ہیں جو علماء کے انہوں نے بیان کی ہیں. اور اسی لیے جو ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں ہماری کتاب میں فرشتے رکھتے ہیں اس کو بھی رقیم کے معنی میں استعمال کیا گیا. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں یہ بالکل پرماننٹ نہیں ہوتا, جیسے ہماری کتاب کے معنی میں ہے کہ اگر ہم کوئی اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے ہیں تو ہمارے وہ اعمال بدل دیے جاتے ہیں یا معاف کر دیے جاتے ہیں, نیکی میں بدل دیے جاتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ میں قرآن کی کافی گہرائی ہوتی ہے اور اسی لیے ہم جتنا تدبر کریں جتنا غور و فکر کریں ان کے اوپر کم ہوتا ہے. اور اسی لیے کافی ہمارے پاس جو ہے اقوال ملتے ہیں, لیکن جو کچھ راجح ہے, کچھ علماء کا جو اوپینین ہے جس کی طرف باقی اکثر مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, ان کو الگ بیان نہیں کیا گیا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کے اوپر ہم بہت غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ خیال بھی رکھیں, کوئی ایسا رائے نہ اپنائیں جو ایسا مفسرین کی رائے سے بالکل مختلف ہو اور اپنی طرف سے نہ ہو. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ آیات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, آیات قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں, انسان کی اپنے اندر نشانیاں ہیں, ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من عجبہ کہ آپ کو یہ اللہ کی آیات میں سے ایک عجیب آیات لگ رہی ہے کہ یہ کوئی ایسی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میریکلز میں سے, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میریکلز میں سے ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت بڑے میریکلز میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کہیں بڑے اس کے اوپر جو ہے قادر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں زیادہ بڑی نشانیاں ان کو زمین اور آسمان میں دکھاتا ہے. یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من آیات عجبہ, کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عجبہ کہ مطلب تعجب کرنے والی چیز, انسان کو حیرت میں ڈالنے والی چیزوں میں سے کہ 309 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو غار میں سلایا اور اس طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شوق میں نہ آئیں, آپ حیرت نہ دکھائیں اس چیز کے اوپر, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آپ جیسی قرآن جو آپ کے اوپر بھیجا گیا ہے اس سے بڑی نشانی نہیں ہے وہ. اور جب یہ لوگ قرآن کو جھٹلانے پہ تیار ہیں تو ان کے لیے یہ نشانی کو جھٹلانا کوئی بالکل مشکل نہیں ہے. تو جو تمام مفسرین ہیں چاہے وہ ابن عاشور ہوں, شنقیطی ہوں, سعدی ہوں, وہ سب اس کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ جو نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے, چھوٹی نشانیوں میں سے ہے اور یہ کوئی عجیب نشانی نہیں, جس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ انداز بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا یہ چیز تعجب میں ڈالتی ہے کہ یہ قصہ جو پوچھ رہے ہیں اور ان کے بیچ میں بڑا مشہور قصہ ہے, کیا یہ عجیب بات ہے یا یہ عجیب بات ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا نبی بھیجا گیا ہے جو ان کے پاس رہا ہے, ان کے بیچ میں رہا ہے, وہ صادق الامین ہے اور وہ ان کو سچ کی دعوت دیتا ہے, حق کی طرف بلاتا ہے اور ان کو ایسی کتاب کی طرف بلاتا ہے جس کی مثل یہ کوئی ایسا کلام نہیں بنا کے لا سکتے. جب یہ اس کو اتنی بڑی نشانی کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کے سامنے اور کوئی نشانی معنی نہیں رکھتی. اسی لیے جب آگے والی آیت آ رہی ہے جس میں انہوں نے دعا کی اذ ابا
الفتیۃ الی الکہف، جب وہ گئے اور جب انہوں نے راستہ اپنایا، جب وہ نکلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور کہف میں انہوں نے پناہ لی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہماری حفاظت کروا۔ تو اسی لیے ہم یہاں پہ ایک چیز کو سمجھیں کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے، اہم ستون ہے عبادت کی، ایک عبادت کا فارم ہے، ایک عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ تین ایسی دعائیں ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں جس کو رد نہیں کیا جاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ دعوت المظلوم، ایک ایسے آدمی کی دعا جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کی دعا جو ظالم کے خلاف وہ کرتا ہے۔ وہ دعوت المسافر، ایک ایسا بندہ جو سفر کی حالت میں ہو وہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ وہ دعوت الوالد علی ولدہ، ایک والد کی دعا جو اپنے بیٹے کے لیے یا اولاد کے لیے وہ کرتا ہے، بیٹا یا بیٹی کے لیے والد دعا کرتا ہے۔ یہ تین دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتا بے اذن ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اذن سے۔ اسی لیے ہم دعا کی اہمیت اس لیے بیان کریں کیونکہ آگے دعا کا ذکر آ رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوجوان نسل کی دعا کو کس طرح سے قبول کیا۔ ہم بار بار اس چیز کے اوپر ایمفیسس لیے ڈالیں تاکہ ہم کچھ سبق حاصل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ایک نوجوان کا ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کھڑا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے محنت میں لگنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں وہ ہر برائی میں پڑھ سکتے تھے، ہر عمر میں نوجوان پڑھنے کے لیے بالکل ولنریبل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے، نماز کی پابندی کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا کہ وہ ہر برائی کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ ہم آتے ہیں اب 10ویں آیت کی طرف۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ نکلے، جب انہوں نے اپنی پناہ اختیار کی، کدھر؟ جو فتیہ تھے، فتیہ بالکل نوجوان نسل جو فریش ہوتے ہیں، بالکل نئے ہوتے ہیں، لائف کے نئے سائیکل کے اندر آتے ہیں اور اپنی جو ان کی جو ہے میچور تھنکنگ بھی بالکل ڈیولپ نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر صحیح غلط کی تمیز ہوتی ہے، لیکن ابھی اس میچور تھنکنگ کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی یوتھ اور اپنی نوجوانی میں بالکل ٹاپ پہ ہوتے ہیں اور ہر کیا کہتے ہیں برائی کی طرف ان کے اندر پڑھنے کی اس کا کیا کہتے ہیں ان کی قابلیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سے دور رہتے ہیں۔ اور یہ ایسی ایج ہے جو بالکل ٹین ایج اور فلی گرون آدمی کے بیچ میں ہوتی ہے، میننگ لیٹ ٹینز اور 20s کے بیچ میں یہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب وہ نکلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے جب وہ نکلے نوجوان نسل، یہ فتیہ فتوے سے بھی آیا ہے کہ ایک ذمہ دار جو لوگ جو دیتے ہیں، اور یہ اسی ورڈ سے نکلا ہے کہ ایسی چیز جو انسان دیتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں انسان کے لیے صحیح بھی ہوتا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب وہ نکلے نوجوان نسل الی الکہف، کہف کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنے کے لیے، فقالو، بس انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، اپنی طرف سے، خاص اپنی طرف سے ہمیں عطا کر رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور بدل دے سارا نظام ہمارے لیے، اور اپنے امر سے اپنے امر سے ہمارے لیے ایک گائیڈنس، ایک ہدایت کا راستہ بنا، رشد بنا ہمارے لیے۔ اور اس میں کافی چیزیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا راستہ بھی بنایا اور ان کی مال کے لیے بھی راستہ بنایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کی عبادت کی کتنی اہمیت ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں، ہمیں یہ بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایسی نوجوان نسل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی طرف جاتی ہے، اپنے آپ کو حرام کی طرف سے روکتی ہے، حلال اپناتی ہے، اپنی زندگی کی پرائیورٹی یہ بناتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے جس کے اوپر ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ والله أعذب منهل أنعم به، والله أعذب منهل أنعم به۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دس بریک. اس زمانے میں جو فتنے ہیں اور جس طرح کی مشکلات ہیں، جس طرح سے لوگ برائیوں میں انوالوڈ ہیں، ان تک یہ بات پہنچانا کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جانیں کہ ایک دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اسی لیے ابن کثیر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اکثر جو چینج لانے والے لوگ تھے وہ نوجوان نسل تھے، جو اکثریت تھی وہ نوجوان نسل تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اور اسی لیے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ زیادہ اس چیز کو قبول کرنے کے اس میں ہوتے ہیں جو بنسبت اس کے جو لوگ اپنی سینئر عمر میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے اپنے اندر چینج لانا ایک مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ ینگ ہوتے ہیں. اور اسی لیے قریش کے جو اکثر نوجوان تھے وہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر انہوں نے ایمان لے کے آئے. امام قرطبی یہاں پہ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو کہ آیت ہو رہی ہے کہ ایک معاشرے سے نکل جانا اور اپنے آپ کو کیو میں چھپا لینا. ہم یہاں پہ بیان کرتے چلیں کہ اسلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں رہ کے دین کے اوپر عمل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے اور ان کی تانے سنتا ہے، ان کی طرح سے تکلیفیں برداشت کرتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقبول ہے بنسبت اس کی کہ جو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیتا ہے. ہمارے دین میں ربانیت نہیں ہے، ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. ہاں، ہم ایسی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، لیکن ہمیں لوگوں کے بیچ میں کمائی بھی کرنی ہے، بیٹھنا ہے، لوگوں کے ساتھ صلاح رحمی بھی رکھنی ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کو کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو بالکل بند بھی نہیں کر لیتے. اسی لیے امام قرطبی یہاں پہ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی مضبوط ہوتے ہیں اپنے ایمان میں اور لوگوں کے بیچ میں اپنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں. دوسرا وہ لوگ ہیں جو بالکل اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے بیچ میں بھی رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بند بھی کر لیتے ہیں اور اس بات کا دونوں طرح سے خیال رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا بیلنس بالکل ہونے کی ایک سکت ہوتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پکارا کہ ربنا، اے ہمارے رب. ہم یہاں پہ رب کے معنی کو سمجھتے چلیں. رب کے معنی میں بہت ہی تفصیل ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کو فیورز عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو رب ہے، جو کمپلیٹ اتھارٹی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب میں ایک مالک ہونے کی بھی ایک صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنی مخلوق کو بہت زیادہ دینے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، دینے والا ہے. رب کے معنی میں یہ بھی ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے پروویژن مانگا، گائیڈنس مانگی اور پروٹیکشن مانگی. اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں ان کو دی ہے کیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت بھی دی، ان کو رزق بھی دیا، ان کو ہدایت بھی دی. اور انہوں نے یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے بلیور کا، ایک کیا کہتے ہیں، ایک ان کا ایک رویہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے یہ چیزیں مانگے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ چیز عطا کرنے والے کی پروویژن ہونی چاہیے. رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، حفاظت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، نفع نقصان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح سے گائیڈنس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے. آگے الفاظ آئے تھے رحمت کے معنی. رحمت ہم بہت الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ رحمان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الرحم قال له انا الرحمن وانت الرحم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا، جب اس کا نام رکھا اپنے رحمان نام کے ساتھ اور یہ کہا شققت اسمک من اسمی، میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ میں سے رکھا ہے. فمن وصلک وصلتہ ومن قطعک بتتہ، کہ جو آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جوڑ کے رکھے گا، جو رحم کے ساتھ جو تعلق توڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی توڑ دے گا. اسی لیے ہمارے دین میں صلہ رحمی بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہماری ماں کے ساتھ جو تعلقات رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ہمارے کو اہمیت دی گئی ہے اور قطع رحمی اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیں منع کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کم از کم 7 دفعہ رحمت کا ذکر کیا ہے اور اسی لیے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے ایک آپٹمزم کا، ایک پازیٹیو تھنکنگ کا، ایک ایسی سوچ کا جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد توکل بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر رزق دینا چاہے، حفاظت کر دینا چاہے تو تمہیں کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا اور تمہیں کوئی تمہارا رزق روک نہیں سکتا. اکثریت سے ڈرنا کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، میجورٹی کیا کر رہی ہے، اس کی بھی ہمیں ایک لیسن ملتا ہے کہ آپ کو میجورٹی کے پیچھے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں کہا کہ اگر آپ اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. میننگ یہ ہماری طرف اشارہ ہے کہ اکثریت کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوتے ہی قلیل ہیں اور ہر زمانے میں قلیل ہی رہیں.
ہمیں تیسرا ایک سبق ملتا ہے دعا کی اہمیت. لوگ اکثر آ کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم کیا کریں. ہم ان کو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سب چھوڑیے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے دعا کریے. اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے کئی چیزیں بدل دیتے ہیں, اور باقی وسائل کو اپنائیں لیکن اپنی دعا کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس بات کی طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے کہ ہر چیز کو دے اور لوگوں کے سامنے آپ کو محتاجی سے بچائے. حیّ کے الفاظ سے وحیّ لنا من امرنا, ہمارے لیے بدل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری جو نیچرل سائنس ہے اس کو بدل دے, ہمیں کہیں نہ کہیں سے حفاظت دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کیا, ان کو ایسی حفاظت دی کہ کوئی ان کے غار تک نہیں آیا, 309 سال تک کوئی ان کے پاس ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی جو اہمیت بیان کی گئی اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا, یہی الفاظ جو ہیں سورہ مائدہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ذکر کیے گئے, کس طرح سے اللہ کے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ذریعے جب پرندہ بناتے تو کس طرح سے اس کا پورا شیپ چینج کر دیتے, وہاں پہ بھی حیّ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ الفاظ جو ہے بالکل چینج کرنے کا, ایک فارم سے دوسرے فارم میں چینج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. رشدہ کے الفاظ تھے, ہم ابھی اسی 10ویں آیات کے اوپر ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس الفاظ کے اندر کتنی گہرائی رکھی ہوئی ہے. گائیڈنس, کہ یہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں راستہ بتائے کہ کس طرح سے گزارنا ہے, ہمیں ہر معاملے میں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی اطاعت میں رکھ سکتے ہیں چاہے کتنی مشکل سچویشن ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا مانگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا راستہ آسان کر دے کہ ہم تیرے دین کے اوپر قائم رہیں اور ہمیں کوئی کفر کی طرف نہ لے کے جائے. جو یہ انڈیکیشن ہے کہ اوور آل پکچر ہم یہ بات پہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو کیف کی تکلیفات تھیں ان کے لیے آسان کر دی گئیں, کس طرح سے ان کے لیے غار کو آسان کر دیا گیا, اور کس طرح سے ان دنیا جو تھی ان کے لیے بالکل سسٹم چینج کر دیا گیا کہ کوئی اس طرف نہیں گیا اور کسی نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تک بیان کیا کہ ہم نے اس میں خوف رکھ دیا تاکہ لوگ وہاں سے پلٹ کے چلے جائیں اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. ہر چیز دعا سے شروع ہوتی ہے, تمام میریکلز دعا سے ہوتے ہیں, اور کوئی بھی میٹر ہو, چاہے انسان کتنا بھی نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والا ہو, اس کو نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت اہمیت رکھی ہے دعا کی, اور انسان کا ایمان جو ہے دعا کے اوپر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا کی یقین کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اگر دنیا میں نہیں بھی عطا کرے تو آخرت میں ہماری دعاؤں کے بدلے ہمیں عطا کرے گا. اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو آئیں گے قیامت کے دن اور وہ دیکھیں گے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کو اس کے بدلے جو اجر دیا گیا ہے, تو وہ یہ دعا کریں گے کاش ہماری دعا میں دنیا میں جو دعا قبول ہوئی وہ بھی قبول نہ ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بہت بڑا ایک سبق دے رہے ہیں اباؤٹ مٹیریلزم, مادہ پرستی, کہ کس طرح سے وہ نوجوان نسل اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر کے گئی. اور یہ کوئی غریب لڑکے نہیں تھے, یہ مالدار گھرانے سے تعلق بھی رکھتے تھے, کچھ علماء کا بیان ہے, اور اسی لیے انہوں نے جو اپنی قربانی دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے روزی کا ایسا ذریعہ بنایا کہ کسی نے گمان بھی نہیں کیا. یہ اپنے آپ کو معاشرے میں تنہا محسوس کرنے کی فکر میں نہیں لگے ہوئے تھے, سوشلی آکورڈ اپنے آپ کو پرواہ نہیں کر رہے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلق میں رہے اور انہوں نے اچھی گیدرنگ اپنائی کہ وہ لوگ اچھے دوست بنائے. جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے, تم میں سے ہر کوئی خیال رکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے. ہم جس طرح کی کمپنی میں رہتے ہیں, جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں, اسی طرح کا تعلق ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آتا ہے. اب آتے ہیں ہم فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 17ویں آیت اور 18ویں آیت میں دی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ فَضَرَبْنَا, اور ہم نے ہلکا سا ان کی کیا کہتے ہیں ان کے کانوں پہ پیٹ کیا, عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا, اور ان کو سلا دیا کافی سالوں تک جس کی مدت کافی لمبی تھی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا کے بعد سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بس ان کی دعا قبول کی اور بس ان کو اس کا جواب دیا اور ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور ان کو سلا دیا. ہم نے کسی ضربنا کہتے ہیں کسی چیز کو مارنے کو, کسی کو ہلکا مارنے کو یا کسی چیز کو بیان کرنے کو. یہاں پہ ان کے کانوں کے اوپر وہ پردہ رکھ دیا گیا. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے حفاظت کی, جس طرح سے ماں اپنے بیٹے کو سلا دیتی ہے یا بچے کو سلا دیتی ہے, اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو اس بات کی حفاظت عطا کی اور ان کو ایسی اچھی نیند سلایا کہ کوئی بھی ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں قدرت رکھتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ ایسا بیریئر رکھ دیا جو ان کو کسی بھی طرح سے
ان کی نیند کو ڈسٹرب کرنے پر نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ بہت گہری نیند میں ہو اور باہر شور ہو رہا ہو تو آپ اپنی نیند کو قائم نہیں رکھ سکتے, آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ کو ایسی نیند عطا کرے جس میں آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والی چیز نہ ہو اور آپ کو ایسی سکون نیند عطا کرے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. یہاں پہ ایک بہت بڑی اگزامپل جو امام قرطبی بتاتے ہیں کہ ادھر جو قرآن میں ایک بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اشارہ دے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے. انسان اس بات کے اوپر کبھی یہ بات کا گمان نہ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے کسی طرح کا معجزہ نہیں دکھا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے اور طاقت رکھتا ہے, اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا قصہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر بیان کیا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اسی لیے یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہم واپس آئیں گے اور سنین عددہ کے اوپر بات کریں گے. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دس بریک. کئی سالوں تک ان کو سلا دیا, اور اس کے الفاظ میں کئی اس طرح کے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب غار حرا میں تھے اس کے بارے میں بھی ام عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقان یخرج الی غار حرا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف نکلتے تو اس میں اپنا گزارا کرتے, اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت گزارتے. فیہ لیال ذات عدد, کہ اس میں کچھ جو الفاظ تھے عدد کے الفاظ کے, اس میں کافی لمبے عرصے کے لیے اپنا ٹائم گزارتے. سنین دو الفاظ کے استعمال میں آتا ہے, ایک یہ کہ کسی چیز کی ڈیفیکلٹی کے ساتھ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے, اور ایک کافی لمبے عرصے اور سالوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا. عدد السنین والحساب, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ عدد لمبے سال اور لمبی ٹائم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبے عرصے میں سلا دیا, اور اس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کی ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. اس کے بیچ میں کافی لمبا عرصہ تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 3 ایسپیکٹس میں ذکر کیا ہے, اور اس کی وضاحت ہمیں آگے آئے گی. پہلے میں جو ہم نے 17 اور 18 کی بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے 11ویں آیت کے بارے میں بتاتے ہیں, اس کی وضاحت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلایا تو کیا ہوا, انہوں نے دعا مانگی کیا ہوا, اور جب وہ سو کے اٹھے تب کیا ہوا. ان تینوں آیات کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وضاحت کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے ثم بعثناہم لنعلم, اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ان میں سے ہم جان لیں ان لوگ, یا ان کو ظاہر کر دیں ای الحزبین, کہ ان میں جو دونوں جماعتیں تھیں احصیٰ لما لبثوا امدا, کون ہے جو بہتر طریقے سے معلوم کر سکتا ہے کہ کتنے عرصے وہ غار کے اندر سوئے رہے. اور اس کی وضاحت 19 ورس سے لے کے 21 ورس تک کی وضاحت آتی ہے کہ کیا ہوا اس کے بیچ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تینوں ورسز کے بارے میں بیان کرتے ہیں. جو سمہ ہے جیسے ہم نے بیان کیا, یہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک چیز کو بیان کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ اچھا ایک چیز ہوئی اتنا لمبا عرصہ گزرا پھر یہ ہوا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بیان کرنے کہ وہ سو گئے اور اس لمبے سونے کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا تب کیا ہوا. اور یہاں پہ بعثہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی طرح بھیجنا, اٹھانا بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح کسی کو ذمہ دار بندے کو بھیجنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک مقصد کے لیے اٹھایا, ہم نے ایسے نہیں ان کو اٹھا دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک سب کے سامنے ایک نشانی بنانی تھی, اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے ایک پرپس کے لیے زندہ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو مرنے کے بعد بھی قبروں سے اٹھائے گا. اللہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں لنعلم, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علم رکھتے ہیں ہر چیز پہ ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ بیان کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ہم جان لیں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کر دیں. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم رکھنے والا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مخلوق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں, ہم ان کے سامنے یہ چیز کلیئر کرتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پکڑیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, اللہ سبحانہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے تمہیں تمہارے دلوں کو, وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے ان چیزوں کے ذریعے کہ جو تم جس فتنے میں انوالوڈ ہوتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں کس کے ایمان ہے, کون مخلص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اس کے بارے میں جانتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ظاہر کر دیا کہ جو 2 گروپ تھے جنہوں نے احصا اس بارے میں آپس میں
اختلاف کیا، آپس میں ذکر کیا. اس لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک گروپ جو کیو میں تھا وہ تھا، اور دوسرا گروپ جو تھا جو ان بادشاہ کے ساتھ تھا جو ان کو مارنے کے لیے نکل رہا تھا، وہ تو کب کے ختم ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بیان کیا کہ جنا کہ یہ اہل کتاب والے بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں یہ رائے بھی تھی کہ یہ اہل کتاب کے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے، ان کے سامنے یہ بات آ جائے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو کہف والے تھے ان کے بیچ میں دو گروپ ہو گئے تھے. کسی نے کہا ہم اتنے سال زندہ رہے، اتنے سال سوئے ہیں، کسی نے کہا ہم اتنے سال سوئے ہیں. اور اسی میں ان کے آپس میں بیچ میں کچھ آرگیومنٹ ہوئی تھی جس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں. اور اسی لیے جو ہمارے پاس آیات ہیں، اب میں واپس سے بیان کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو سٹوریز ہیں 10ویں آیت ہے اس کی وضاحت ہمیں 14 سے لے کے 16 تک ملتی ہے. اور اسی لیے جو 11ویں آیت ہے اس کی ہمیں وضاحت ڈیٹیل جو ملتی ہے وہ 17 سے 18 میں ملتی ہے. اور اسی لحاظ سے ہمارے کو 12ویں جو آیت ہے اس کی وضاحت ہمیں 19 سے لے کے 22 تک ملتی ہے. یہاں پہ 3 سٹوریوں کے حصے ہیں جس کو میں آپ کو بیان کرتا چلوں. ایک یہ ہے کہ انہوں نے غار میں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا کی، پھر وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سونے کی مدد سے غار میں سونے کے لیے گئے لمبے عرصے کے لیے. اور پھر وہ تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اٹھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی کے طور پر سامنے ظاہر کیا. حزب کہتے ہیں ایک جذباتی ایموشنل گروپ جو آپس میں کسی مقصد کے لیے جڑے رہیں. اور یہ وہ یوتھ تھے، نوجوان تھے، جذبات بھی تھے ان کے، اور یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ بالکل ہی کوئی فرشتے تھے. ان سے غلطیاں بھی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے بتانے کی کوشش کی کہ ان کے آپس میں ڈس ایگریمنٹس بھی ہوئیں، اور اس بھی ڈس ایگریمنٹ کرتے کرتے آگے کسی نے بیان کیا کہ آپ یہ بحث چھوڑو کتنے عرصے رہے ہیں، یہ پیسے لو اور جاؤ. ایک ذمہ دار بندے کو بھیجا اور جا کے جو ہے ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے دیکھو، لیکن خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم کون ہو. اسی لیے وہ سمجھدار بھی تھے لیکن نوجوان ہونے کی وجہ سے ان کے آپس میں جذبات بھی تھے. لبیسو کے الفاظ ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ دو کسی جگہ پہ رہنے کو، وہاں پہ رک جانے کو، کہیں پہ اپنا قیام کر لینے کو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لبیسو عمدد کسی ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ رہنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، کسی ٹائم پیریڈ کے اسپین آف ٹائم کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مزید اضافہ ہے کسی جگہ پہ رہنے کے بیان کرنے کو کہ وہ لوگ ایسی جگہ پہ رہے یہ کہ وہاں پہ انہوں نے اپنا قیام کیا اور اس چیز کے بارے میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے میں ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ اس چیز کے بارے میں وضاحت کر سکے کہ ہم کتنے عرصے یہاں پہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں. آج ہم نے جو آیات کے اوپر ذکر کیا ہے، کس طرح سے اصحاب کہف کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، ہم نے اس کی کچھ الفاظ کے بارے میں غور و فکر کیا. آیات میں الفاظ جو تھے کہ کہف کیا ہے، اصحاب کیا ہے، صحاب کے معنی میں کیا آتا ہے، اسی لحاظ سے رقیم کے معنی ہم سمجھا. ہم اس طرح سے ہم نے عجبہ کے معنی کو ہم نے سمجھا. پھر ہم آگے جو ان کی دعا تھی اس کی اہمیت کو سمجھا، اور ہم نے کیا ان کی دعا تھی، ہم نے رب کے معنی کو سمجھا. ہم نے کافی الفاظ کے اوپر غور و فکر کیا. جیسے ہم نے بتایا اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے استطاعت کے مطابق، علم کے مطابق جتنی وضاحت کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر بیان کرتے ہیں. پھر ہم نے آگے یہ بات بھی سمجھی کہ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو سال سوئے ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے آپس میں سوال کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کسی مقصد کے لیے اٹھایا تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھانے پر قادر ہے. اور ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں اپنے سوالات کے جوابات جو ہے، جو ہمارے اعمال ہیں ان کے سوالات کے جواب جو ہے دینا ہوگا. اس میسج کے ساتھ اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. میں وجیہ الدین سائننگ آف فار ٹوڈے فار دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. سی یو ان دا نیکسٹ پروگرام. سو ریممبر us in your du'as. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.